تو جو چیز باعث مذمت ہو وہ باعث رحمت نہیں ہوتی. اور ادھر یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ مستحق رحمت ہیں، ان کا عمل مذموم نہیں. اور اس اختلاف کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کیونکہ رحمت کا کام ہے. تو یہاں بھی یعنی اس کا مطلب سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارا جو گزشتہ سال کا فہم دین کورس تھا اس میں ایک لیکچر کا موضوع ہی یہ تھا اختلاف امتی رحمتن کے مطالب کیا ہیں. اچھا جی، اوپر متن میں ہے وَعِلْمٌ بِأَنَّ الْاخْتِلَافَ مِنْ آثار الرحمت، اختلاف آثار رحمت سے ہے. فَمَهْمَا كَانَ الْاخْتِلَافُ أَكْثَرَ، جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا كَانَتِ الرَّحْمَةُ أَوْفَرَ، اتنی رحمت زیادہ ملے گی. جتنا اختلاف زیادہ ہوگا فَمَهْمَا كَانَ الْاخْتِلَافُ أَكْثَرَ كَانَتِ الرَّحْمَةُ أَوْفَرَ. اتنی قیمتی چیز ہے اختلاف کہ جس کی بنیاد پر رحمت کا میرٹ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں زیادہ رحمت دو چونکہ زیادہ اختلاف کر رہے ہیں. تو وہ کون سا اختلاف ہے کہ جو باعث رحمت ہے، اور وہ کون سا اختلاف ہے کہ جس کی مذمت بار بار قرآن و سنت میں کی گئی ہے کہ اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے امتیں بھی اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. اچھا جی، تو امام شامی کہتے ہیں قولو من آثار الرحمہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اس اختلاف سے مراد لفظ امت بولا گیا ہے لیکن مراد عوام امت نہیں، خواص امت ہیں. اختلاف ائمہ کا، نہ کہ ائمہ سے نیچے درجے والوں لوگوں کا. ائمہ سے مراد وہ بھی نہیں جو مساجد کے ائمہ ہیں، یا امام العصر والظہر وہ مراد نہیں. یعنی ائمہ وہ ائمہ دین جو مرتبہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کا اختلاف. تو ایک اس قول کی وضاحت میں پہلی شرط یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، اس میں امت سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں، مطلقاً لوگ نہیں ہیں. اب ائمہ مجتہدین سے نیچے سمپل علماء، خطباء، قراء، حفاظ، صوفیاء اور عام عوام، یعنی ان کی بات نہیں ہو رہی. انہیں اختلاف سے روکا گیا ہے. یہ ہے اختلاف الائمہ، ائمہ کا اختلاف، ائمہ دین جو ہیں، ائمہ مجتہدین، ان کا اختلاف. اب ان میں اجتہاد میں یہ شرط ہے کہ وہ کسی کی سائیڈ لیے بغیر اجتہاد کریں، یا کوئی مفاد سامنے رکھے بغیر اجتہاد کریں کہ ہمارے مرید چونکہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں کثرت سے، تو ہم نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کرنا تھا کہ ان کو فائدہ پہنچے. تو ایسا نہیں، یعنی انہوں نے غیر جانبدار ہو کر اس مسئلے پر قرآن و سنت سے غور کرنا ہے. اب اگر شریعت فکس کر دی جاتی، یعنی بعض احکام تو فکس ہیں، بعض میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اگر شریعت فکس کر دی جاتی تو پھر
نہ مجتہدین کو اجتہاد کا ثواب ملتا، اور نہ یہ کہ پھر لوگوں کے لیے اس عمل میں کئی رستوں کی وسعت ہوتی، پھر ایک ہی رستہ ہوتا، اسی سے گزرنا ہے، دوسرے سارے رستے تو ممنوع ہیں۔ تو اختلاف امتی رحمتن، اب اس میں امتی سے مراد ائمہ ہیں، اور اختلاف کس میں؟ اجتہادی امور میں، نہ کہ جو غیر اجتہادی امور ہیں۔ اجتہادی امور کے اندر اختلاف عدالت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں، تو پھر مثلا شریعت چاہتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل یہاں سے شادرہ پہنچنا، تو اگر شریعت فکس کر دیتی کہ بذریعہ ریلوے اسٹیشن جانا، تو اب باقی طرق سے جانا ممنوع ہو جاتا، اور ایک رستے پر جانے میں بھیڑ ہوتی، تو اس کو جو نہ پا سکتا وہ نقصان پاتا۔ تو شریعت نے کہا کہ یہاں سے شادرے پہنچنا یہ مقصد ہے، خواہ وہ کوئی رنگ روڈ کے ذریعے پہنچے، یا وہ ریلوے اسٹیشن کے ذریعے پہنچے، یا جو رستہ داتا صاحب سے گزرا اس ذریعے پہنچے، یا مزید دوسری طرف سے جو چوک یتیم خانے کی طرف سے جا رہا ہے اس کے ذریعے پہنچے۔ یعنی شریعت نے تقاضا کیا ہے شادرے پہنچنے کا، شریعت نے کسی ایک رستے کا تعین نہیں کیا۔ یہ رستے کا تعین نہ ہونا یہ ہے اختلاف، کہ کوئی ایک رستے سے جائے، کوئی دوسرے سے جائے، کوئی تیسرے سے جائے، کوئی چوتھے سے جائے، تو اس سے کیا بنا؟ رحمت بن گئی، ورنہ سب کو ایک ہی رستے پہ جانا پڑتا تو ایک رستہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا، پھر اس پہ رش ہو جاتا، پھر اس ایک رستے کے کئی مسائل بن جاتے۔ تو یہ جو متعدد راستے ہیں یہ ہے اختلاف، کہ کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا، کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا، کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا، اور رحمت کیا بنی کہ وسعت بن گئی، کہ اس میں مقصد شادرے پہنچنا ہے، اور درمیان میں جو رستے ہیں وہ کئی ہیں۔ اب ایک رستے سے مثال کے طور پر ایک وقت میں 50,000 بندہ گزر سکتا ہے، تو 5 رستوں میں 50,000 بندہ علیحدہ گزر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو وسعت آئی ہے یہ پھر امت کے لیے رحمت ہے، ورنہ نماز قضا ہو جاتی، وقت گزر جاتا، جو بھی مقصد تھا شادرے پہنچنے تک۔ تو یہ مختلف رستوں کا ہونا اس وجہ سے پھر زیادہ آسانی ہو گئی کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس منزل تک پہنچ سکیں۔ تو لیکن یہ ہر حکم اس طرح نہیں، کچھ حکم ایسے ہیں کہ جہاں معین کر دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ سے گزر کے جانا ہے اور پہنچنا بھی وہاں ہے، تو وہ مقامات جو ہیں وہ غیر اجتہادی ہیں، وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی وہاں اختلاف کر بیٹھتا ہے تو وہ رحمت نہیں ہے، رحمت وہاں ہوگا کہ جہاں اختلاف کی گنجائش شریعت میں چھوڑی گئی ہے۔ اور پھر یہ رستے تلاش کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ ہم سب کو تو پتہ نہیں تھا، لوگ اناڑی تھے یا اجنبی تھے، تو جو پوری طرح واقف تھے انہوں نے وہ رستے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور پھر ان رستوں پر بلب لگا کر انہوں نے وہ رستے واضح کر دیے ہیں۔ یا تو اس بنیاد پر جو ہے ان کو علیحدہ ثواب ملے گا مجتہدین کو، اور گزرنے والوں کو علیحدہ سہولت مل جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے اختلاف امتی رحمتن کا ایک مطلب، کہ میری امت کا اختلاف، چونکہ یہ آخری امت ہے، اس میں ہی مجدد اور مجتہد ہیں۔ پہلے کسی امت کو یہ مجدد اور مجتہد میسر نہیں آئے۔ وہاں پر ایک امت تھی، جب اندھیرا چھایا تو پھر نئے نبی آئے، انہوں نے نئی شریعت کی یا انہوں نے اندھیرے ہٹائے۔ تو اس امت کا کے اندر یہ مواقع ہونا کہ اس میں مجدد ہوں اور اس میں مجتہد ہوں،
یہ اس امت کا قد کاٹ بڑا ہو گیا باقی ساری امتوں کے مقابلے میں، اور اس بڑائی کے اندر بھی یہ گنجائش کار فرما ہے اختلاف امتی رحمتن، کہ جس کی بنیاد پر مثلا ایک طرف ہے ایک بیماری کا ایک علاج، اس کے سوا کوئی علاج ہے ہی نہیں، دوسری طرف بیماری ایک ہے علاج کئی ہیں، اب وہ جب کئی علاج ہوں گے تو اس سے لوگوں میں آسانی ہوگی کہ کوئی علاج کسی کی اپروچ میں ہے، کوئی کسی کی اپروچ میں نہیں ہے، کسی کا مزاج اس علاج سے ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا، تو اگر ایک ہی ہوتا علاج تو پھر مشکل ہوتی، اور جب کئی علاج اور وہ بھی قانونی طور پر بتا دیے گئے، یعنی رکھے گئے، آگے مجتہدین نے تلاش کیے، تو اب مریضوں کی موج بن گئی، یعنی صحت کے چانسز زیادہ ہو گئے کہ ایک علاج نہیں متعدد علاج ہیں، اور جون سا علاج افورڈ کر سکتا ہے وہ علاج کروائے، اور پھر اس کے مزاج کے لحاظ سے کسی کے لیے کوئی علاج کا مفید ہے، کسی کے لیے کوئی مفید ہے۔ تو یہ ہے اختلاف امتی رحمتن، کہ اختلاف تو ہوا کہ بیمار کو صحیح کرنے کے لیے ایک کہتا ہے یہ کھلاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ کھلاؤ، تیسرا کہتا ہے یہ کھلاؤ، اختلاف تو پایا گیا، لیکن یہ اختلاف باعث مذمت نہیں بلکہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، مگر یہ وہاں کہ جہاں گنجائش باقی ہے، لیکن جہاں گنجائش ہی نہ ہو اور وہاں پھر اختلاف کیا جائے تو وہ مذموم اختلاف ہے، وہ محمود اختلاف نہیں۔ اس کے بارے میں سرکار نہیں فرما رہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہاں پر اختلاف کرنے والوں کی مذمت کی گئی اور انہیں پلٹ کر اصل پر آنے کی دعوت دی گئی، ورنہ انہیں باغی قرار دیا گیا اور اس اختلاف کی حمایت نہیں کی گئی۔ تو یہ یعنی موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے درکار ہیں۔ نہ تو یہ ہے کہ حدیث غلط ہے، حدیث صحیح ہے، نہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ضد کر بیٹھے کہ چونکہ اختلاف کی بڑی شان ہے لہذا میرا یہ وجدان کہتا ہے میں تو ادھر جا رہا ہوں، تو اس طرح بھی نہیں ہے۔ تو دونوں طرف کی شرائط ہیں جن کی روشنی میں اس حدیث سے ہدایت پائی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، فَإِنَّ اخْتِلَافَ أَئِمَّةِ الْهُدَى، کیونکہ اختلاف ائمہ ہدا کا، تو پتہ چلا رامے گامے کا اختلاف مراد نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ ائمہ ہدا کا جو اختلاف ہے یہ کیا ہے؟ توسعۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے۔ کما فی اول التتار خانیہ، جس طرح کے تاتار خانیہ کے آغاز میں ہے، یعنی وہاں فتاوی تاتار خانیہ میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے بتایا گیا کہ امت سے مراد عوام امت نہیں خواص امت ہیں، اور بالخصوص خواص بھی وہ جو کہ درجہ اجتہاد پر موجود ہیں۔ وَهَذَا يُشِيرُ، اب یہ نا کہ اوپر میں نے بتایا تھا کہ ہیڈنگ یہ بعد والوں نے دیے ہوئے ہیں، یعنی بعد والے بھی بالکل یہ 10-12 سال پہلے والے، کیونکہ پہلی جو چھپی ہیں ان میں یہ ہیڈنگ نہیں ہے۔ تو وَهَذَا يُشِيرُ، یہ پہلے تعویل کر کے تو پھر آتے ہیں اعتراض کی طرف، اور یہ بات اشارہ کرتی ہے مشہور حدیث کی طرف جو لوگوں کی زبان پر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اختلاف امتی رحمتن، یعنی جواب دے کر اب آ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہے اختلاف امتی رحمتن، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ امتی سے مراد ہر بندہ نہیں بلکہ ائمہ مراد ہیں۔ تو ائمہ کا اختلاف یعنی وہ سٹیک ہولڈر ہیں، یہ نہیں کہ جو دہی بھلے والا ہے وہ بھی کہے کہ میرے نزدیک تو اس کا یہ حکم ہے، قال الامام دہی بھلے، تو دوسرا جو ہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، چوتھا ویلڈنگ کرنے والا ہے،
تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ مراد ائمہ ہیں، ہر بندہ مراد نہیں ہے۔ قال فی المقاصد الحسنہ، مقاصد حسنہ میں امام سخاوی نے کہا، قال فی المقاصد الحسنہ، یعنی یہ اس حدیث کا حوالہ ہے کہ یہ ہے کہاں، یعنی یوں سمجھو رواہ فی المقاصد الحسنہ، کہ امام سخاوی نے اس حدیث کو مقاصد حسنہ میں بیان کیا، المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ۔ اور دوسرا کہ مقاصد حسنہ کے اندر اسی حدیث کے بارے میں امام سخاوی نے کیا کہا، رواہ البہقی بسند منقطع، کہ اس کو امام بہقی نے روایت کیا، کس کو، اختلاف امتی رحمہ کو امام بہقی نے روایت کیا سند منقطع کے ساتھ، روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بلفظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ یہ ہیں، مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل بہ، کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اللہ کی کتاب سے، تو جو قرآن میں آ گیا وہاں اور کوئی رستہ ہی نہیں، اس پہ عمل کرو، لا عذر لأحد فی ترکہ، وہاں کسی کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں کہ جو کتاب میں حکم آیا ہے اس کو ترک کرنے میں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہیں، فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَادِيَةٌ، پھر سرکار نے فرمایا میری طرف سے وہ سنت ہے جو کہ رائج کر دی گئی ہے، مضا یمضی، یعنی ماضیہ رائجہ دستور العمل بنایا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِّنِّي، اگر وہ میری سنت میں بھی نہیں، نہ کتاب میں ہے نہ میری سنت میں ہے، فما قال اصحابی، پھر اس پہ عمل لازم ہے جو میرے اصحاب نے کہا، فما قال اصحابی ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ میرے صحابہ یوں ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ فَأَيُّهُمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، دوسری حدیث میں ہے فَبِأَيِّهِمَا، تو یہاں ہے فَأَيُّهُمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، تو جس پر بھی تم عمل کر لو گے صحابہ میں سے وہ ہدایت ہیں، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ، میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو یہ یعنی اس کے اولین لفظ ہیں، اختلاف امتی رحمتن، کہ امت کے جو اولین افراد ہیں، امت کے امام وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ تو صحابہ کا اختلاف اگر کسی مسئلہ میں ہوا کہ ایک کام چار طرح کرنا جائز ہے، تو یہ ان کا اختلاف اس نے پچھلوں کے لیے رحمت بنا دی۔ تو یہ لفظ ہیں کہ واختلاف اصحابی لکم رحمتن، کہ میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو یہ مقام ہے مقام صحابہ کہ جن کا اختلاف رحمت ہو، اتفاق کتنی بڑی رحمت ہوگی، کہ واختلاف اصحابی لکم رحمتن، میرے صحابہ کا، اور اصل میں مطلب ہے نسبت کی جو یا ہے کمال ادھر لوٹتا ہے کہ جو کہ میرے صحابہ ہیں، تو میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب یہ جو نئی تشکیل نظریات ہو رہی ہے، یہ جو نئی تشکیل معتقدات ہے، علم کلام ہے، اس کے مطابق تو یہ یہاں سے جا کے بدلنا چاہیے تھا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِّنِّي
فما قال احد من اہل بیتی، اگر میری سنت میں نہیں تو پھر میرے اہل بیت میں سے جس نے جو کہا اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ پھر اس طرح ہوتا یعنی بتدریج، فما قال اہل کسا ثم ما قال الائمۃ المطہرون ثم ما قال بعدہم الی یوم القیامۃ من اہل بیتی، تو ان کے بعد قیامت تک ہر صدی میں جو میری نسل پاک سادات میں سے جس نے جو کہا، تو یہاں سنت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں فرمایا، یعنی جو آج ایک نئے دین کی تشکیل کی جا رہی ہے سیادت کی آڑ میں، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِّنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، جو اصحاب نے کہا۔ اور یہ اصحاب یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے، فما قال اصحابی، یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، چونکہ فما قال اصحابی یہ شرف صحبت ان سب کو میسر ہے، اور ان کا کہنا بھی معیار ہدایت یہاں دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ فما قال اصحابی، اور اصحابی کے بعد جو ہے وہ ان اصحابی بمنزلۃ النجوم، تو اصحابی کا ایک قاعدہ کلیہ ضابطہ پوری امت میں طے ہے کہ شرف صحبت ثابت ہے، اس کے لیے گواہیاں ہیں کہ یہ بندہ اس وقت 10 سال کا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور یہ مدینہ منورہ میں فلاں صحابی کے گھر میں اس وقت 10 سال ان کی عمر تھی، تو لہذا ان کو مانا جائے۔ اور دوسری طرف ایک بچہ جو ہے وہ سرکار کے وصال کے 5 سال بعد پیدا ہوتا ہے مصر میں، تو دنیا کہیں گی اسے مت صحابی کہو، یہ تو نہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں پیدا ہوا، اتنا بعد پیدا ہوا، اس کو صحابی کیسے بنا؟ تو صحابیت پر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا اسی وقت کہ کوئی غیر صحابی نہ کہلائے، چونکہ صحابی سے دین لینا ہے، مگر سید ہونے پر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، چونکہ سید تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ آج یہ مطلب نہیں کہ کسی اور نسل سے، خاندان سادات سے، یعنی پکے سید ان کے ہاں آج بیٹا پیدا ہوگا تو سید تو ہو سکتا ہے، مگر سرکار کے وصال کے بعد صحابی ایک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر یعنی گارنٹی شرف صحبت کو دی گئی کہ شرف صحبت کو ناپا تولا جا سکتا ہے۔ سیادت کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے، یعنی اس نسل کے اندر جو پیدا ہوں گے ان کے لیے ہوگا کہ وہ سید ہیں۔ ایک تو نا جعلی بنے، جو ہمارے وہ ملک وال میں ایسا ہوا، میں نے ایک مسئلہ وہاں بھی سنایا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک سید صاحب ہیں، تو پوچھا، چونکہ ان کے بارے میں اختلاف تھا، تو اس بندے نے کہا بالکل ساڑھے سامنے جو بنے اسی گواہی دے سکنے ہیں، جڑی شاید سامنے بنے گواہی وہی دینی ہوندی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے ہٹ کے اصلی سید تو آج بھی ہزاروں بچے پاک گھرانے میں سیادت کے شرف سے مشرف ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے پھر ان پر دین کا مدار رکھا گیا۔
کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو پھر بڑا اثر ہے ان پر تربیت کا، تو پھر صرف انہی کا لحاظ ہوگا کہ وہ جو فیصلہ کریں اس کے مقابل کسی غیر صحابی کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے جا کر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ واختلاف اصحابی لکم رحمتن، تو اختلاف اصحابی میرے صحابہ کا اختلاف، اب یہ اختلاف خواہ وہ جمل والا ہو، خواہ وہ سفین والا ہو، خواہ وہ دیگر فقہی مسائل والا ہو، اس کو سرکار رحمت قرار دے رہے ہیں کہ اس کو تم باعث تنقید نہ سمجھو کہ میرے اصحاب کا یہ اختلاف ہے، یعنی فدق سمیت، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ انہوں نے جو اجتہادات کیے تمہارے لیے اس میں رحمت ہے، کہ اگر یہ اجتہاد ہی نہ کرتے تو پھر امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کے لیے اجتہاد کا طریقہ کیسے واضح ہوتا، یا آگی امت میں اجتہاد رائج کیسی ہوتا، یا اجتہاد کی گنجائش کیسی ہوتی؟ تو انہوں نے پہلے ایسا کیا اجتہادات، تو پھر آگے یہ سلسلہ جو ہے امت میں سنت کے طور پر رائج ہوا۔ تو یہ جو فتنہ حویلیاں ہے وہ کہتا ہے کہ جو اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں قیامت تک، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے اجزائے رسول علیہ السلام ہیں، ان میں سے کسی کی توہین رسالت ہے، یعنی آج کا کوئی سید، آج کا یہ 15ویں صدی کا کوئی سید، اس کی اگرچہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، فتنہ حویلیاں کے نزدیک اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے کسی وجہ سے تو وہ گستاخ رسول ہے۔ حالانکہ سیادت آج کی بھی محترم ہے اور توہین حرام ہے، لیکن اگر وہی بندہ قادیانی بن جاتا ہے، وہی رافضی بن جاتا ہے، تو پھر قادیانی کا جو حکم ہے وہ تو اس پر بیان کیا جائے گا، اور ساتھ انہو لیس من اہلک قرآن کی آیت لگائی جائے گی کہ سیادت منقطع ہو گئی ہے، لہذا اس کا اب یہ حکم ہے۔ فتنہ حویلیہ کہتا ہے وہ جو کچھ بھی کر لے اس کے خلاف تم لفظ نہیں بول سکتے، اور پھر اس کی فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے یہ آج کے سید کی، جو جیسا بھی ہے، جتنی مختلف قسم کی سرکاریں آگے اپنے کردار کے لحاظ سے بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ، اور اصل میں ان کا یعنی اس طرح کا جو ٹولہ ہے ان کا مقصد اپنی نمائش ہے کہ ہم جزو رسول علیہ السلام ہیں، ہمارے بارے میں بولو گے تو پھر توہین رسالت کا پرچہ کٹے گا، اور ہم جو کہیں گے وہ شریعت ہے، چونکہ ہم جزو رسول علیہ السلام ہیں جن کی زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لہذا ہمارا کہا ہوا معتبر ہوگا، قرآن و سنت پڑھے ہوئے مفتی کی بات نہیں چلے گی، چونکہ ہم جزو رسول ہیں، اور ہم کتنی بڑی شان والے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر سے بھی زیادہ شان والے ہیں، اور ادھر امت کا عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء حضرت صدیق اکبر کا افضل ہونا قطعی عقیدہ ہے، اور ادھر آج خواہ وہ وزیر آباد کا ڈبل شاہ ہو جو لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا، یا اور کردار کے مختلف قسم کے لوگ، یا وہ لال شاہ ہو جو قادیانی ہو گیا، یا وہ سر سید ہو احمد کولی کہ جس کے نظریات قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہے، یہ کہتے ہیں کہ بس سید ہونا چاہیے، اس کے بعد تم اس کے کسی نظریے کو رد نہیں کر سکتے اور اسے افضل مانو،
افضل بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ یعنی اس وقت کا سیادت کے نام پر دین پہ حملہ ہے کہ دین آیا ہے حفاظت اس طرح کہ صحابہ سے تابعین ائمہ مجتہدین مجددین اور یہ ساری صورتحال اور یہ کہ قرآن و سنت سے اور پھر اصول سے فتویٰ دینا ہے. اور ان کے بقول فتویٰ جو بھی جس طرح کا بھی ہے وہ سید کہلوانے والا نفس الامر میں بھی ہو یا نہ ہو کہلواتا سید ہو تو فتنہ حویلیہ کے نزدیک فتویٰ اس کا چلے گا. اور یعنی کس قدر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا گیا کہ کبھی لاہور سے 7 روزہ رضوان یہاں سے سید صاحب اس فتنے کا رد کرتے تھے یہ حزب الاحناف سے, اور وہ جواب میں کہتا تھا کہ یہ حزب الاحنافی یہ نام کے سنی ہے, حزب الاحنافی لکھ کر کہ حزب الاحنافی فرقہ اور یہ رضوانی مسلمان ماہنامہ رضوان یا 7 روزہ رضوان اس کے نام پر یہ رضوانی اور یہ حزب الاحنافی, ان پر اس نے کہا حسام الحرمین کا فتویٰ لگتا ہے جو انہوں نے قاسم نانوتوی پہ لگایا. کہتا ہے قاسم نانوتوی پہ بعد میں لگتا ہے, پہلے یہ گستاخ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی یہ جو مسئلہ چلا تھا نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ مشروط طریقے سے, اس سے اس نے اخذ کر کے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہتے ہیں کیونکہ یہ غیر سید کے ساتھ سیدہ کا نکاح مان رہے ہیں. تو اس نے کہا فتاوی حسام الحرمین تو ان پہ چڑھتا ہے, یعنی یہ لفظ وہ بولتا ہے حسام الحرمین تو ان پہ چڑھتا ہے. تو اتنا یہ آگ پانی والا جو فرق تھا آج وہ فرق ختم ہو گیا کہ ناصر باغ میں ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے ہیں, اس فتنے کا بیٹا بھی بیٹھا ہے اور ادھر سید صاحب کا پوتا بھی بیٹھا ہے اور سید کارڈ پر اتحاد ہو گیا ہے سید سید کہنے پر. اور یہ پتہ ہی نہیں کہ اوپر باپ دادی کا اختلاف کتنا تھا. یعنی سید صاحب نے اسے اہل سنت سے خارج کہا, اس نے سید صاحب کو مرتد کہا معاذ اللہ, اور سید صاحب کو گستاخی رسول کہا. اور اس طرح کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے کہا یہ گستاخ زہرا ہیں کہ اولاد زہرا کے نکاح کے لحاظ سے یہ گستاخ زہرا ہیں, اور گستاخ زہرا ہیں تو پھر گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سب کچھ یعنی اس زمانے میں انہوں نے اس انداز میں کیا, اور آج آ کے یہ یعنی چونکہ اگر اصول کو دیکھیں دین کو دیکھیں قانون کو دیکھیں تو ان کی منمانی نہیں ہوتی, تو یہ پھر اس سب کو چھوڑ کر ادھر یہ جو کتنا ہی کٹر گستاخ وہابی کیوں نہ ہو یہ اس سے بھی جاری لگا لیتے ہیں. ان کے جلسے, ان کا آنا جانا, ان کا بیٹھنا, اب اس کو وہابی نہیں کہتے, اس سے یاری لگاتے, اسے حسینی مانتے ہیں. اور جو ہو کٹر سنی لیکن انہیں پسند نہ آئے اسے یزیدی کہتے ہیں. تو یہ نئی تشکیل الہیات ہے کہ اور فرقہ دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں. 2 فرقے ہیں, ایک حسینی دوسرے یزیدی. حسینی کون؟ اگرچہ رافضی ہو, اگرچہ ناسبی ہو, اگرچہ وہابی ہو, دیوبندی ہو, جو بھی ہو, صرف انہیں دعوت کھلائے یا ان کے پاس آ کے کھائے تو پھر وہ سارے حسینی ہیں. اور دوسری طرف وہ حنفی ہو, وہ رضوی ہو, وہ سنی ہو, لیکن ان کی مرضی کا نہ ہو تو وہ سارے یزیدی ہیں. تو اس طرح کر کے یعنی یہ ایک نئی دھڑا بندی بنائی جا رہی ہے کہ نہ ان کو کوئی روکے کہ فلاں بندہ تو
وہابی تھا وہاں تم کیا لینے گئے ہو؟ تو یہ کہیں وہابی کا وہ حسینی ہے، فرقے ہی دو ہیں، وہ حسینی ہے، ہم بھی حسینی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث اچھی طرح پکالو، واختلاف اصحابی لکم رحمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء